السلام علیکم دوستو، آج غزہ آخری سانس لے رہا ہے، یہ کہتے ہیں ڈاکٹر منیر جو ہیلتھ کے منسٹر ہیں۔ غزہ آخری سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ امت مسلمہ آخری سانس لے رہی ہے۔ آج غزہ میں ایسی صورتحال ہے کہ انسانیت بھی رو رہی ہے، یہاں تک کہ مسیحی بھی اس ظلم کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ To die before this government will call for a ceasefire. جی ہاں، آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں فلسطین اور غزہ۔ اس جنگ سے پہلے زندگی غزہ میں کیسی تھی؟ فلسطین کیوں تینوں مذاہب کے لیے اہم ہے؟ حالات اس حد تک کیسے پہنچے ہیں؟ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے اور غزہ وجود میں کیسے آیا؟ فلسطین کے مقدس شہر کون سے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو چلیے نکلتے ہیں فلسطین کے ایک دردناک سفر پر۔ دوستو فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ تمام نام آپ نے ٹی وی پر ضرور سنے ہوں گے، لیکن ان سب میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے، لیکن آج کی ویڈیو کے بعد بہت اچھی طرح سے آپ سب اس کو جان سکیں گے۔ فلسطین کی کل آبادی 55 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی صرف 95 لاکھ ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، امت مسلمہ کی آبادی 180 کروڑ ہے، جو پوری دنیا کا 25% بنتی ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی مسلمانوں کے مقابلے میں 0.52% بنتی ہے۔ فلسطین میں پیدا ہونے والے مسلمان حالت جنگ میں ہی پیدا ہوئے اور پوری زندگی ظلم برداشت کرنے کے بعد فلسطین میں پیدا ہونے والے مسلمان حالت جنگ میں آ کر شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ آج غزہ 90% تک تباہ کیا جا چکا ہے۔ غزہ میں موجود لوگوں کے الفاظ سن کر روح کانپ جاتی ہے، ایسا کہ بہت انتظار کیا، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد کافی حد تک آپ جان جائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں بلکہ 3000 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہر کوئی اس پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکال کر فلسطین کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، تو تمام یہودیوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ریگستان میں 40 سال تک رہنے کی سزا دی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی نازل ہوئی، جس کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ فلسطین ابراہیم کی اولاد کے لیے رکھا ہے۔ آج تک جو لڑائیاں چل رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر یہودی لڑ رہے ہیں کہ فلسطین اور یروشلم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کا حق ہے، لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، مطلب صرف اسحاق علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسی لیے انہی کی کتاب کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی حق ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 سال ریگستان میں رہنے کے بعد فلسطین کو فتح کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد یروشلم اور فلسطین بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا، جس کے 300 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں دوبارہ فتح کیا گیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک ٹیمپل بنایا۔ اس کے بعد 400 سال تک یہودیوں نے حکومت کی، لیکن 400 سال بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یہ ٹیمپل تباہ کر دیا اور پورے یروشلم کو فتح کر دیا۔ 4 سال بعد سائرس دی گریٹ نے عراق اور یروشلم کو فتح کر لیا، انہیں ہم ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پھر یہودی واپس یروشلم چلے گئے اور 400 سال تک حکومت کی، جس کے بعد رومن امپائر نے یروشلم کو فتح کر دیا اور ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا، جس کے بعد آج تک ٹیمپل نہیں بن سکا۔ 600 سال تک رومنز قابض رہے۔ انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ عرب میں پھیلنے والے اسلام پر حملہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گرا دیا۔
اور حضرت عمر اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور خلیفہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمان یروشلم کو ایک دن ضرور فتح کریں گے۔ یروشلم کے گورنر نے یہ شرط رکھی کہ میں اس وقت مسلمانوں کو یروشلم حوالے کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر خون بہائے یروشلم میں سب کو مذہبی آزادی دی۔ 350 سال تک مسلمان، یہودی اور مسیحی امن کے ساتھ آ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کروسیڈرز نے یروشلم پر حملہ کیا، یہودیوں اور مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دی۔ 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کر لیا، لیکن کسی کا خون نہیں بہایا۔ یروشلم کو جس نے بھی فتح کیا ہمیشہ خون بہایا، سوائے مسلمانوں کے۔ اس کے بعد تینوں مذاہب امن کے ساتھ 800 سال تک آباد رہے، لیکن اس کے بعد آج سے 100 سال پہلے عرب برٹشرز کے ساتھ مل گئے، سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ برٹشر نے ایسی چلاکی چلی کہ مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ غداری کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف یہودیوں نے برٹشر سے وعدہ کر لیا کہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد یہودیوں کو یروشلم حوالے کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی اس وقت دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر چکے تھے، اس لیے برطانیہ ہر صورت یہودیوں کی سپورٹ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ یہودیوں نے طاقتور ہونے کے بعد اپنے ملک کا مطالبہ کیا اور یروشلم کو ہی اپنا ملک بنانے کا کہا، جبکہ یہاں پوری طرح سے مسلمان آباد تھے۔ ایسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، پوری دنیا سے یہودی آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہودیوں نے مہنگے داموں پر زمین خریدنا شروع کر دی۔ 1939 میں UN نے ایک فیصلہ کیا کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اسرائیل، دوسرا فلسطین اور تیسرا یروشلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فلسطین، اسرائیل اور یروشلم کیا ہیں۔ اس کے بعد 7 لاکھ مسلمان فلسطین سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہودیوں نے زیادہ بچے دینے والے کو پیسہ دینا بھی شروع کر دیا، جس سے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پوری دنیا کی معیشت نے اسرائیل نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ آج ہر دوسری پروڈکٹ تقریباً اسرائیل کی ہے۔ یہودی یہ جان چکے تھے کہ سب سے بڑی طاقت معیشت میں مضبوط ہونا ہے، لیکن ان سب کے بعد بھی غزہ اور ویسٹ بینک یہودیوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ غزہ کا ایریا کیسے وجود میں آیا۔ یہ بات ہے 1993 کی، جب اوسلو اوکورڈز تقریب منعقد ہوئی۔ اس دن فلسطین کی گورنمنٹ پہلی دفعہ وجود میں آئی، جس کا نام PLO تھا، پیلسٹائنین لبریشن آرگنائزیشن، اور اس کے ہیڈ سب سے پہلے یاسر عرفات تھے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر یزک ریبل تھے۔ دونوں نے امن معاہدہ کیا، یہاں تک کہ دونوں کو نوبل پیس ایوارڈ بھی دیا گیا، لیکن اس کے بعد 1995 میں یہودی زائنسٹ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں سے ہاتھ کیوں ملایا ہے؟ ہم نے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے۔ جس کے بعد آنے والے پرائم منسٹر کو یہ پتہ چل گیا کہ یہودیوں کا پرائم منسٹر ایسا ہوگا جو مسلمانوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا، بلکہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالے گا۔ اسی طرح اس واقعے سے کچھ سال پہلے 1987 میں مسلمانوں کا ایسا گروپ بھی بنا جو یاسر عرفات کے خلاف تھا کہ یہودیوں سے کیوں ہاتھ ملایا ہے۔ اس گروپ کا نام حماس تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ایک الگ آرگنائزیشن بنا لی۔ 2007 میں حماس اور PLO پارٹی کے درمیان الیکشن ہوا، اس میں 132 سیٹوں میں 74 سیٹیں حماس نے جیتی، اور جس کے بعد حماس اور PLO کے درمیان سول وار شروع ہو گیا۔ مسلمان ہی مسلمان سے لڑنا شروع ہو گیا۔ 2007 میں ہونے والی اس جنگ کو بیٹل آف غزہ کہا جاتا ہے، اور فلسطین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ غزہ پٹی میں حماس کا کنٹرول آ گیا، ویسٹ بینک والے علاقے میں PLO کی حکومت آ گئی۔ ایسے غزہ کا ایریا وجود میں آیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹ میں دیواریں بنانا شروع کر دی، یہاں تک کہ غزہ کے باہر بھی اونچی دیواریں بنانا شروع کر دی گئیں، جس کے بعد فلسطین کے 4 مختلف حصے بن گئے۔ فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں مسلم آبادی ہے، اس میں بہت سے شہر شامل ہیں۔ اسی طرح غزہ کو بھی الگ کر دیا گیا، جس کا سب سے فیمس علاقہ خان یونس ہے، اسے ویسٹ بینک، بیت المقدس اور کچھ لوگ یروشلم بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اسلام کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ ان کے دوسرے ٹیمپل کی باقیات یعنی ایک دیوار موجود ہے جسے پکڑ کر آج بھی یہودی روتے ہیں، اور تیسرا عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے کہ یہاں ان کا قدیم چرچ موجود ہے۔
یروشلم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مسلم کوارٹر، جیوش کوارٹر، ارمینین کوارٹر اور کرسچن کوارٹر۔ دوستو، یہ تھی یروشلم اور فلسطین پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پورا ماجرا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہمیں ہمارا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک اور کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔